بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ اپنی ماں کو یہ 3 جملے بولنے والی لڑکی جنازے کے وقت کتیا بن گئی۔ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس نے زندگی میں کون سے گناہ کیے، اپنی ماں کو کون سے جملے بولے جن کی وجہ سے اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا۔ میری پیاری بہنوں، سب کچھ کرنا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم زمین سے لے کر آسمان جتنے گناہ کرو، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ یہاں تک کہ آسمان کے تاروں جتنے گناہ کرو، اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ زمین کے ذروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو، اللہ وہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ بس ایک بار اللہ کی چوکھٹ پر آ جاؤ، صرف ایک بار توبہ کرو، وہ تمہارے لیے بخشش کے دروازے کھول دے گا۔ قسم خدا کی، میرے محمد کا رب بڑا ہی کریم ہے، وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اس کی ذات ہر آنے والے کو ویلکم کرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، سب کچھ کرنا، اتنے بڑے گناہ کرنا، زمین سے لے کر آسمان جتنے گناہ کرنا، میرا اللہ معاف کر دے گا، لیکن کبھی بھی اپنے والدین کی آنکھوں میں سے ایک آنسو بھی مت نکالنا۔ اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں سے ایک آنسو بھی مت نکالنا۔ میری پیاری بہنوں، جس گھر میں بوڑھے باپ کی چیخیں فرشتے سنتے ہوں، اس گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں والدین کے ساتھ نوکروں کا سا سلوک کیا جاتا ہو، وہ گھر جنت کا ٹکڑا کیسے بن سکتا ہے؟ جس گھر میں والدین کو دکھ دیے جاتے ہوں، اس گھر میں رہنے والے افراد زندگی خوشی کے ساتھ کیسے گزار سکتے ہیں؟ تو میری پیاری بہنوں، سب کچھ کرنا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ خدا را کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ میری پیاری بہنوں، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ میری پیاری بہنوں، جب والدین روتے ہیں نا تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ جب والدین، ماں روتی ہے، جب باپ چیختا ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ جب کسی انسان کی وجہ سے اس کے والدین بھی روئیں اور فرشتے بھی روئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نصیب میں پریشانی، مصیبت اور دکھ تکلیف لکھ دی جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، کبھی بھی کسی کو دکھ مت دینا، کسی بھی انسان کا دل مت دکھانا۔ تو یہاں پر میں تمہیں ایک چھوٹا سا زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ سناتی چلوں۔ یہ واقعہ نافرمان اولاد کو والدین کا فرما بردار، والدین سے محبت کرنے والا، والدین کے سامنے نیچی آواز میں بات کرنے پر مجبور کر دے گا۔ میری پیاری بہنوں، ایک بوڑھی اماں لاٹھی ٹیکتے ہوئے مولوی صاحب کے پاس گئی۔ اس کی کمزور سے ہاتھ ہیں، کمزور ہاتھوں کے ساتھ اس نے ایک چھوٹی سی لاٹھی پکڑی ہوئی ہے۔ اس لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے وہ ایک مولوی صاحب کے پاس گئی، جا کر مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، آواز لگائی، مولوی صاحب کوئی تعویذ دو کہ مجھے یہ 3 جملے بھول جائیں، کوئی تعویذ دو کہ ان 3 جملوں کو وہ بھلا کر رکھ دیں۔ جب جب مجھے یہ 3 جملے یاد آتے ہیں تو میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے چین نہیں ملتا، میرا دل روتا رہتا ہے، میں ہر وقت انہی جملوں کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں۔ مولوی صاحب، میں کوشش تو کرتی ہوں سونے کی، لیکن مجھے نیند نہیں آتی، خدا را مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں کہ مجھے وہ 3 جملے بھلا کر رکھ دیں۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا، اماں بتا تو صحیح کہ وہ کون سے جملے ہیں جن جملوں نے تجھے پریشان کر رکھا ہے؟ آخر کس کی ہمت ہوئی کہ تجھے اس طرح کے جملے بولیں جو تجھے بے چین کر دیں، جو تجھے پریشان کر دیں؟ تو وہ اماں جو تھی، اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب، وہ جملے کسی اور کے نہیں بلکہ میری اولاد کے دیے ہوئے ہیں۔ میری اولاد کے بولے ہوئے 3 جملے ایسے ہیں جو مجھے بھول نہیں رہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا، اماں
ماں کا دل تو بڑا ہی نرم ہوتا ہے، آپ اپنی اولاد کو معاف کر دیں۔ تو بوڑھی اماں نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو تھوڑا سیدھا کیا اور سیدھا کرتے ہوئے کہا، مولوی صاحب معاف تو کر چکی ہوں، لیکن کیا کروں، وہ جملے دل و دماغ سے نکل ہی نہیں رہے۔ میں نے کافی کوشش کی ان جملوں کو بھلانے کی، میں نے معاف بھی کر دیا، اس کے بعد بھی وہ جملے میرے دل میں ہی ہیں، وہ مجھ سے بھلائے نہیں جا رہے۔ تو مولوی نے کہا، اماں اب اور کچھ نہیں، بس اتنا بتا دے کہ وہ 3 جملے ہیں کون کون سے۔ تو اس اماں نے روتے ہوئے اپنی فریاد سنائی، اپنی ایک چھوٹی سی درد بھری کہانی سنائی۔ یہ درد بھری کہانی پتھر دلوں کو بھی موم کر دے گی۔ میری پیاری بہنوں، وہ بوڑھی اماں رو کر کہنے لگی، مولوی صاحب میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی ہوں، ٹوٹی سی جھونپڑی ہے، اگر اس میں تیز آندھی آ جائے تو میں پریشان ہوتی ہوں، اگر بارش آ جائے تو اس کے اندر پانی ٹپکتا ہے۔ ایک پرانی سی خستہ حال جھونپڑی ہے جس کے اندر میں رہائش پذیر ہوں۔ میں نے اپنی اس پرانی جھونپڑی کو نہیں چھوڑا، اور میرے 3 بیٹے بھی ہیں۔ وہ تینوں بیٹے اپنے عالیشان گھروں میں رہتے ہیں، ان کے پاس عالیشان گھر ہیں، بنگلے ہیں، وہ انہی میں رہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، کوئی مجھ سے میرا حال تک نہیں پوچھتا۔ تو مولوی صاحب ایک دن یوں ہوا کہ مجھے بخار آ گیا، بخار بہت ہی تیز تھا، وہ اتنا تیز تھا کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اب میں بچ نہیں پاؤں گی، یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس بخار نے مجھے اندر باہر سے توڑ کر رکھ دیا، میں بہت ہی بیمار تھی، بخار بڑا ہی تیز تھا، تو میرے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے سوچا، میرے غم نے مجھے کہا، موت سے بچنے کے لیے میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ جاؤ ایک بار اپنی اولاد سے خیرات مانگ لو۔ میں مرتی کیا نہ کرتی، اپنے بستر سے اٹھی، میں نے سوچا چلو 2-4 پیسے لے کر دوائی لے لوں گی، ہو سکتا ہے اس دوائی سے مجھے نجات مل جائے، اس بیماری سے نجات مل جائے۔ تو میں وہاں سے اٹھی، اپنے بستر سے نکلی، نہ چاہتے ہوئے بھی گرتی ہوئی سنبھلتی ہوئی گھر سے باہر نکلی، اپنے سب سے بڑے بیٹے کے دروازے پر پہنچی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میرے بیٹے نے کہا، اماں تجھے روٹی تو مل رہی ہے، اب تجھے پیسوں کی کیا ضرورت؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے پیسے چاہیے۔ تو میرے بیٹے نے کہا، میری فیملی کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ پھر میں دوسرے بیٹے کے دروازے پر گئی، اب دوسرے بیٹے کے دروازے پر جا کر میں نے پیسے مانگے، تو میرا بیٹا کہنے لگا، اماں میرے حالات بہت خراب ہیں، پچھلے ہی دنوں میری بیوی بیمار ہوئی تھی، تو میں نے اس پر لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے، اس کی بیماری نے بہت سارے پیسے لیے، بس اس کی بیماری پر لاکھوں لگا دیے، اب میرے پاس کچھ نہیں۔ اب میں سب سے چھوٹے اور تیسرے بیٹے کے پاس گئی، جس سے مجھے ایک چھوٹی سی امید بھی وابستہ تھی کہ یہ بیٹا ضرور میری مدد کرے گا۔ تو جب میں اس کے دروازے پر گئی تو اس بیٹے نے کہا کہ اماں میرے حالات خراب ہیں، کام ملتا نہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں، بڑوں سے جا کر کچھ مانگ لو۔ جب ان تینوں نے مجھے انکار کر دیا تو میں اپنے گھر لوٹ گئی۔ میں گھر گئی، بس اللہ نے مجھے خود ہی صحت دے دی، اللہ سے دعا مانگتی رہی، اللہ کے سامنے آہوزاری کی تو میرے اللہ نے میری دعا سن لی، میں ٹھیک ہو گئی۔ اب ان بیٹوں نے مجھ سے معافی بھی مانگ لی ہے، میرے پاس آئے، انہوں نے معافی مانگی، مجھے پیسے دیے، لیکن میرے مشکل وقت میں جنہوں نے مجھے 3 جملے بولے تھے، وہ 3 جملے آج تک مجھے نہیں بھول رہے، حالانکہ انہیں وہ وقت یاد نہیں کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے اور ان کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا جس نے مجھے پیسے دینے سے انکار کر دیا، جس نے مجھے یہ کہا کہ میری فیملی ہے، مجھے کام نہیں ملتا، وہ اس وقت صرف 6 ماہ کا تھا، صرف 6 ماہ کا۔ تو میں نے چاہتے ہوئے بھی، میرے دل نے تو خواہش کی تھی کہ میں شادی کر لوں، بیوہ ہو گئی ہوں، لیکن اپنی اولاد کو دیکھ کر میں نے شادی نہ کی، چاہتے ہوئے بھی میں نے شادی نہ کی، اس لیے کہ ستیلا باپ میری اولاد کے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک کرے گا۔ بس یہی سوچتے ہوئے میں نے شادی نہ کی، ایسے ہی اپنے بچوں کی خاطر بیٹھی رہی۔ میں نے پوری زندگی محنتیں کی، مزدوریاں کی، میں نے محنت کے ساتھ اپنے بچوں کو پالا پوسا، ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی، انہیں بڑا کیا، جوان کیا، پڑھایا لکھایا۔
میں اپنی اولاد کو کما کما کر کھلاتی رہی پلاتی رہی، اور آج اس اولاد نے صلہ یہ دیا کہ مجھے انکار کر دیا 2-4 پیسے دینے سے۔ مجھے 2-4 پیسے دینا بھی گوارا نہ کیے کہ جاؤ ماں جا کر اپنی دوائی لے لو۔ میں نے ان کی خاطر اپنی پوری زندگی برباد کر دی، اپنی جوانی ان کے نام کر دی، میں نے اپنا بڑھاپا ان کے نام کر دیا، اور یہ مجھے 2-4 پیسے نہ دے سکے۔ اس کے بعد اس ماں نے، اس بوڑھی اماں نے ایک ایسا تلخ جملہ بولا جس جملے کو سنتے ہی اس مولوی کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ جملہ کون سا تھا کہ مولوی صاحب، جو اولاد مجھے جیتے جی 200 روپے دینا گوارا نہیں کرتی، وہ میرے مرنے کے بعد 2000 کا کفن لینا کیسے گوارا کرے گی؟ پھر بوڑھی اماں نے کہا، مولوی صاحب آج تک میری اولاد نے کبھی بھی میرا حال نہیں پوچھا، ہائیو لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، رو رو اتھرو تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ سنیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ عورت جو تھی، جو لڑکی تھی، اس نے اپنی ماں کو وہ کون سے 3 جملے بولے تھے جن کی وجہ سے اسے دردناک عذاب ملا۔ تو میری پیاری بہنوں، ایک عورت کا انتقال ہوا، خوبصورت لڑکی کا انتقال ہوا، وہ بڑی ہی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، حسن کی ملکہ شہزادی تھی، اس کا انتقال ہوا۔ اس کے عزیز و اقارب نے اسے غسل کفن دیا، غسل کفن دے کر وہ اس کا جنازہ لے کر قبرستان کی طرف جانے لگے۔ ابھی وہ قبرستان کی طرف جا ہی رہے تھے کہ رستے میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس چارپائی پر میت پڑی ہوئی تھی، جس پر لاش پڑی ہوئی تھی، اسی چارپائی پر لاش کی جگہ ایک کتا نما عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، اس کا سر جو تھا وہ جانوروں جیسا اور دھڑ انسانی تھا، انسانی دھڑ اور جانوروں جیسے سر کے ساتھ ایک عورت اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ دیکھ کر ایک بار دنگ رہ گئے، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ آخر اس لڑکی نے کون سے گناہ کر دیے جن گناہوں کی وجہ سے اس کا چہرہ ہی مسخ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بڑی ہی مشکل کے ساتھ اسے قبرستان لے کر گئے، اس کی تدفین کرنے لگے تو قبر کے اندر 5 سانپ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے میت کو اندر رکھا تو وہ سانپ اسے ڈنگ مارنے لگے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی اسے ہٹانے کی، مگر وہ سانپ کہیں نہ گئے۔ خیر اس کی تدفین کر دی، انہی سانپوں کے ساتھ دفن کر کے وہ لوگ گھر آ گئے۔ اب اس کی ماں سے پوچھنے لگے کہ اے اماں، ہمیں اتنا بتا کہ تیری بیٹی نے آخر ایسے کون سے گناہ کیے تھے، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری تھی، زندگی میں تیری کون سی نافرمانیاں کی تھیں جن کی وجہ سے آج اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا۔ تو اس ماں نے کہا کہ اے لوگو، میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہتی تھی، چونکہ وہ میری بیٹی تھی، میں اسے بڑی محبت کرتی تھی، اس لیے اس کا عیب تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کا عیب فاش نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے اس کا جب عذاب دیکھ ہی لیا، اسے عبرت کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھ ہی لیا، تو اب تمہیں بتا ہی دوں کہ وہ کون سے گناہ کرتی تھی۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ یہ میری جو بیٹی تھی نا، جو ابھی فوت ہوئی ہے، یہ خوبصورت تھی، یہ اپنے چہرے کا خوب بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر جاتی تھی، غیر محرم مردوں کو اپنا ننگا چہرہ دکھاتی تھی ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب یہ باہر جاتی، میں اسے روکنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی۔ جب میں اسے روکتی تو یہ مجھے آگے سے کہتی کتے کی طرح بکواس مت کیا کرو، کتے کی طرح مت بھونکا کرو۔ مجھے لگتا ہے یہ جو مجھے کتے کی طرح بار بار کتے کی طرح بولتی تھی، یہی جملے جو تھا، اسی جملے کی وجہ سے آج اسے دردناک عذاب دیا گیا ہے، آج اسے انسان سے جانور بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ اس کا دوسرا جملہ، میری بیٹی، جب میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو میری بیٹی مجھے ایسا جملہ بولتی تھی جو میرے دل کو چکنا چور کر دیتا تھا، جو میرے دل کو بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا، مجھے درد دیتا تھا، وہ مجھے میرا دل دکھانے والا جملہ بولا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کا تیسرا جملہ، وہ مجھے ہر وقت گالیاں دیتی رہتی تھی،
مجھے برے بھلے جملے بولتی رہتی تھی، لیکن میں ماں ہو کر اس کے تمام جملوں پر صبر کرتی رہی۔ آج اس صبر کا صلہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ تو پیاری بہنوں، کبھی بھی اپنے والدین کو دکھ مت دینا، کبھی بھی اپنے والدین کا دل مت دکھانا۔ اگر تم نے اپنے والدین کا دل دکھایا، اپنی بوڑھی ماں کا دل دکھایا، اپنے بوڑھے باپ کا دل دکھایا، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔